تعارف کے بعد میں آپ کو بعض دواؤں کا تعارف کراتا ہوں جو بہت اہم ہیں. ایبروٹینم ہے ایک دوا. ایبروٹینم نقل مرض کے لیے چوٹی کی دوا ہے. سب سے پہلے ایبروٹینم کا نام ذہن میں آنا چاہیے. خصوصاً وہ امراض جو بعض دفعہ ساری زندگی کے لیے ایک انسان کو جگہ منتقل کر کے بعض فوائد سے بعض اہم انسانی ضروریات سے محروم کر دیتی ہیں. مثلا ممز ہیں یعنی کنپیڑے اس طرح یہاں نکلتے ہیں. وہ اگر ٹھنڈ لگ جائے یا دوا کے ذریعے ان کو دبا دیا جائے تو وہ منتقل ہو جاتے ہیں نسل پیدا کرنے والے اعضام کی طرف. اور اگر وہ ایک دفعہ وہاں منتقل ہو جائیں تو پھر کوئی علاج نہیں ہے ان کا. ہمیشہ کے لیے وہ سب خلیے مر جاتے ہیں. اور ایسے کیسز جب آتے ہیں جب بعض لوگوں کے بچے نہیں ہوتے, جب پتہ کیا جاتا ہے تو بعض مردوں میں یہ ان کی بچپن کی ہسٹری بتاتی ہے کہ ان کو ممز نکلے تھے اور پھر کسی طرح وہ ٹھیک ہو گئے یا ٹھنڈ لگ گئی تو دب گئے اور تکلیف دوسرے حصوں میں منتقل ہو گئی. یہ ایبروٹینم چوٹی کی دوا ہے کہ جو اس کو واپس لے آئے گی. جہاں مرض منتقل ہوا ہے اس کو فوراً واپس لے جائے گی. اس میں ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف انتقال مرض کی علامت نمایاں ہے اور ایک قسم کے مرض کا دوسرے قسم کے مرض میں تبدیل ہونا بھی داخل ہے. مثلا روماتزم ہے, وجع المفاصل, گاؤٹ وغیرہ. ان بیماریوں میں اگر اچانک کسی وجہ سے شفا ہو جائے اور دل پر حملہ ہو جائے بڑا سخت تو یہ بہت مہنگا سودا ہے. بعض دفعہ بعض ڈاکٹر ایسا علاج کر دیتے ہیں کہ دیکھنے میں بظاہر فوراً فائدہ ہوا ہے لیکن دل کو نقصان پہنچ جاتا ہے. ایبروٹینم اس کی دوا ہے. ایبروٹینم ٹھیک نہیں کرے گی اس کو لیکن اصل مرض کی طرف واپس لوٹا دے گی. اور وہاں اگر ایبروٹینم نے فائدہ نہ دیا تو دوسری دوائیں کام آ جائیں گی. اس کے متعلق اور بھی بعض نوٹس میں نے آج سیٹی صاحب کو لکھوائے تھے, تو میں دیکھتا ہوں کوئی چیز یادداشت سے رہ نہ جائے. ہاں, اسال اس میں قبض میں تبدیل ہو جاتے ہیں, قبض اسال میں, اور یہ بھی ایک خاص اس کی علامت ہے. بعضوں کو یا قبض ہوگی بچوں کو یا اسال ہوں گے, ان میں بھی ایبروٹینم ایک خاص قابل توجہ دوا ہے. بچوں کے سوکھا پن کی بہت اچھی دوا ہے. اکثر سوکھا پن میں بعض جو روٹین کے ہومیوپیتھ ہیں وہ عموماً ایبروٹینم استعمال کرتے ہیں. نیپٹیمور بھی بہت مفید ہے لیکن ایبروٹینم سب سے زیادہ پہلے خیال آتا ہے. اس کی علامتیں سردی اور نمی سے بڑھتی ہیں. بس مختلف دواؤں کے بڑھنے اور کم ہونے کے اوقات یا گرمی سردی اور آرام یا حرکت کے اثرات یہ بھی آپ کو دواؤں کی شناخت میں مدد دیں گے. کیونکہ اگر ایک مرض میں ویسی ہی علامتیں ہوں, سردی سے بڑھنے والی تکلیفیں ہوں, تو پھر وہاں وہ دوائیں زیادہ مناسب ہیں جو سردی سے بڑھنے کا مادہ رکھتی ہیں. بس یہ 2-3 چیزیں ہیں اس کی خصوصی پہچان کے لیے جن میں آپ کو اس دوا کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر اس دوا کی علامت ہوئی تو کوئی دوسری دوا پھر کام نہیں آئے گی. انتقال مرض میں مجھے یاد ہے کہ پلسٹیلا اور کاربوویج بھی خصوصاً ممز کے نیچے کی طرف منتقل ہو جانے میں یہ بہت مفید ہیں. لیکن پلسٹیلا کو گرمی سے تکلیف ہوتی ہے اس لیے وہ فوراً پہچانی جائے گی. کاربوویج کی اپنی بعض بنیادی علامتیں ہیں جو اس میں نہیں ہوں گی. تو 2-3 ایسی اہم دوائیں آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ بآسانی ان کے اندر فرق کر سکتے ہیں اگر ان کے مزاج سے واقف ہوں.